مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوم مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اپنے ڈسکشن پروگرام کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اخلاق فاضلہ کی مناسبت سے بات چیت کریں گے۔ ناظرین، تاریخ انبیاء پر اگر غور کریں تو یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ یہ حضرات اپنے کردار، سیرت اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے روشنی کے بلند معیار پر قائم ہوتے تھے، اور یہ حضرات اپنی ان اقوام میں جن میں کہ یہ پیدا ہوتے تھے ان کے لیے کامل تقلید کا نمونہ ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تمام مسلمانوں کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے بھی قابل رشک اور قابل تقلید نمونہ تھے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ام المومنین کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہوا کرتا تھا؟ ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور دلی کا یہ خاندان تھا، اور وہاں سے یہ قادیان بیاہ کے آئی تھیں۔ یہ بات ہے نومبر 1884 کی۔ اس سے پہلے اگر ہم چلیں تو اس واقعہ کے تقریباً 1300 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی حضرت مسیح موعود اور امام مہدی کے تعلق سے، یتزوج و یولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کا بیٹا ہوگا۔ یولد لہ، اس کے لیے اللہ بیٹا دے گا، اس کو صاحبزادہ دے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہر انسان شادی کرتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ یہ فرمایا یتزوج، اس کی ایک شادی خاص شادی ہوگی۔ یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے کہ ایک شادی خاص شادی ہوگی، اور اس میں سے اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا دے گا۔ اس لحاظ سے 1300 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی، اور یہی وہ پاک خاتون تھی جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دنیا کو عطا کی ہے۔ مسیح موعود کوئی عام وجود نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ وہ ساری پیشگوئیاں پڑھ جائیں، وہ عظیم الشان پیشگوئیاں تھیں جو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے پوری ہوئی۔ تو یہ وہ خاتون تھیں جن کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو جو الہام فرمائے اس میں آپ کو ختیجہ کہا گیا، یعنی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد ختیجہ سے ہی تھی ماں سوا ایک بیٹے کے، اسی طرح ہی ام المومنین کے بطن سے وہ پاک اور مبشر اولاد ہوگی جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو پہلے سے دے رکھی تھی۔ اس وجہ سے آپ شاعر اللہ تھیں۔ شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کا نشان۔ نشان یہ کہ اس نشان کی نشاندہی 1300 سال پہلے ہوئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہامات کے ذریعہ سے ہوئی تھی۔
اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح افراد جماعت، خاص طور پہ خواتین جماعت کی آپ کا بہت احترام کرتی تھیں، بہت عزت کرتی تھیں، اور آپ بھی بہت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بہت سخت دن آئے، ابتلا، مصیبتیں، مقدمات وغیرہ سب۔ آپ ایک فرما بردار بیوی کی طرح، ایک مضبوط سلطان نصیر کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہیں، اور آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا احساس نہیں ہونے دیا کہ گویا کہ آپ اکیلے ہیں۔ آپ ہمیشہ اسی طرح ہی جیسے ختیجہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تھے اور آپ ایک گھبراہٹ محسوس کرتے تھے، حضرت ختیجہ نے آپ کو سہارا دیا تھا۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ختیجہ کا خطاب یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع پر حضرت مسیح السلام کے ساتھ کھڑی رہیں، ہر دعوے میں آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کی ہر طرح سے خدمت کرتی رہیں، مدد کرتی رہیں۔ اور حضرت مسیح السلام بھی ان کو پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اب ایسا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا 1890 میں کہ آپ اعلان کریں کہ آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کے آنے کی خبر دی گئی تھی، تو آپ نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اب میں ایک ایسا اعلان کرنے والا ہوں کہ بہت سے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، اور بالفعل وہ ہو بھی گئے۔ اب شاعر اللہ کی جہاں تک بات ہے، حضرت مسیح السلام نے اپنا جو ایک تعلق تھا اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ شاعر اللہ تھے۔ مثال کے طور پہ عام واقعہ ہماری تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ جب ایک برآمدہ دالان اماں جان کے سامنے مشرق کی طرف جو تھا، وہاں برآمدہ بنانے کی تجویز حضرت ام المومنین نے دی تھی۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں یہ برآمدہ بننے سے، جو اب کمرہ بن گیا ہے، کہ بننے سے اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت مسیح صاحب نے اس وقت یہی لفظ فرمایا تھا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، جو یہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے پاک اولاد مجھے اسی سے عطا کی ہے، جو یہ کہہ رہی ہیں وہ ہونے دیں، اسی میں ہمارے لیے برکت ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تفہیم تھی کہ ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور واقعی اس کے بعد ان کے لیے ایک آرام کی صورت ہو گئی۔ ایک اور بات جو حضرت مسیح صاحب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ایک مقدمے کے سلسلے میں حضرت مسیح السلام گرداسپور میں تھے۔ یہاں سے مولوی یار محمد صاحب ان کا نام تھا، وہ قادیان سے گرداسپور پہنچے، اور جہاں کے حضرت مسیح صاحب کو بتایا کہ اماں جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مسیح السلام نے حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ان کو اٹھایا کہ آپ قادیان جا کے محمود کی والدہ کو یہ میرا رقعہ دیں تاکہ وہ بتائیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں صبح وہاں چلا تو مولوی عبد الکریم صاحب ابھی اذان دے رہے تھے فجر کی، اور لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ میں وہاں سے اپنے گھوڑے پہ چلا، قادیان پہنچا، یہاں بھی فجر کی ابھی تیاری ہو رہی تھی، تو میں نے وہ رقعہ ام المومنین کو بھجوایا کہ اس طرح مسیح السلام پریشان ہیں، تو انہوں نے اس کو پہ لکھ دیا میں ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ وہ رقعہ لے کے گرداسپور پہنچے، وہاں ابھی نماز ختم ہی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان کو مسیح السلام نے دیکھا تو حضرت مسیح السلام نے پوچھا، مفتی صاحب آپ ابھی گئے نہیں؟ یہ کہنے لگے حضور میں تو جا کے واپس آ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے یہ تو ایک معجزہ ہے، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے گھوڑے کے اندر پرواز جیسے ہوتی ہے، اتنی تیزی سے وہ آ رہا تھا جیسے زمین سکڑ گئی ہوتی ہے، ایسے وہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ام المومنین کے بارے میں حضرت مسیح السلام کو جو فکر لاحق تھی اس کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ بھی دور کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کر دیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جلد اطلاع مل گئی کہ اللہ کے فضل سے ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ بخیر خوبی ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں۔ اس طرح مسیح السلام
حضرت ام المومنین کا خیال رکھتے تھے۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ آج کا قادیان، اس کو 1884 کے قادیان میں لے جائیں۔ چند گھر تھے جو کہ فصیل کے اندر تھے، فصیل تو تھی نہیں، اور ارد گرد ڈھاب۔ جب نومبر 1884 میں حضرت ام المومنین قادیان آئی ہیں، سارے خاندان کا ایک بائیکاٹ چل رہا تھا، کوئی بھی حضرت مسیح صاحب سے بات نہیں کرتا تھا۔ اندھیرا، گھپ، جنگلی جانوروں کی آوازیں۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں مضامین لکھے۔ اس وقت آئیں اور آ کے یہاں پر آپ نے حضرت مسیح صاحب کے ساتھ رہیں اور بڑے صبر شکر کے ساتھ رہیں، اور جو دلی کی عادتیں تھیں، بہرحال وہ ایک شہر تھا، اس کو بڑی خوش اسلوبی سے اس کو یہاں جاری کیا۔ اس میں سے ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں تھی، اور حضرت مسیح صاحب کو روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ اب اگر یہ زیادہ تکرار کرتی تو ہو سکتا ہے مسیح صاحب کچھ محسوس کرتے۔ کہتے ہیں میں نے آہستہ 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 کچھ مدت جو ہے یہ روشنی جلا کے سونا شروع کیا، تو اس کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میری دلداری کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی بھی کچھ عادت اس طرح سے بن گئی کہ آپ بھی روشنی میں سونے لگے۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کہ ہر کمرے میں، ہر سیڑھیوں پہ، ہر گزرگاہ پہ روشنیاں ہی روشنیاں ہمارے گھر میں ہونے لگی۔ تو یہ ایک علامت تھی کہ اس بابرکت وجود کے آنے سے جہاں اللہ تعالیٰ کے روحانی برکات ظاہر ہو رہے ہیں، ظاہری طور پہ بھی اس گھر سے نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نکلے گی، اور واقعی وہ روشنی نکلی اور پھر ساری دنیا میں پھیلی۔ ایک سے ہزار ہوئیں کا جو اصل مفہوم تھا وہ آپ کی اولاد در اولاد اور ذریت صالحہ سے پورا ہوا، اور یہ وہ برکات تھیں جو حضرت ام المومنین کے وجود سے وابستہ تھیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت مسیح السلام اس شاعر اللہ، جو آپ شاعر اللہ میں سے تھیں، آپ کا احترام بھی کرتے تھے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور یہ اس حدیث کے مطابق بھی تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے۔ جو اسوہ رسول پاک کا تھا وہی حضرت مسیح السلام کا ام المومنین کے ساتھ تھا۔ جی، پروگرام کے تسلسل میں خاکسار محترم مولانا عطا المجیب صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت باپ، اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بحیثیت باپ جو ہے ایک انسان کی اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی روحانی باپ ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی باپ بھی تھے۔ آپ کی اولاد تھی اور مبشر اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد کے تعلق سے آپ کو پہلے سے پیش خبریاں دی ہوئی تھیں، اور ان پیش خبریوں کے نتیجے میں وہ ساری اولاد پیدا ہوئی، اور پھر آپ نے اس اپنی اولاد کی بحیثیت باپ کے پرورش اور تربیت جو کی، جس کا ہمیں آپ کی سیرت سے پتہ لگتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بنیادی اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تکریم کرو، اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ اصول ہر موقع پر کار فرما نظر آتا ہے۔ اکرام، اپنے بچوں کا اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، یہ آپ کی پرورش اور تربیت میں ہمیں ایک اہم عنصر نظر آتا ہے۔ بچوں کا خیال رکھنا اور ان کی پرورش کرنے کا جہاں تک سوال ہے، حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں۔ بعض واقعات آپ کی سیرت کے بیان ہوئے ہیں، خصوصاً مختلف موقع ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اور آپ کے اخلاق کے مختلف پہلو ظاہر ہوتے تھے، تو بچوں کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے آپ کا خلق بطور خاص اس وقت ظاہر ہوتا تھا جب آپ کے بچے بیمار ہوتے تھے۔
حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس طرح آپ اس کا خیال رکھتے تھے، اس طرح اس کی تیمارداری میں لگتے تھے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ محسوس کر سکتا تھا کہ گویا کہ آپ کو اپنی اولاد سے عزیز چیز دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ایسے لگ جاتے تھے۔ دن رات ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی تیمارداری ہو رہی ہے، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب اگر کوئی بقضاء الہی وفات پا جاتا تھا تو بالکل الگ ہو جاتے تھے، لیکن جب زندہ ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے تو مکمل طور پر ان کی نگرانی کرتے اور ان کا خیال رکھتے۔ پھر تعلیم و تربیت ہے، تربیت کے لحاظ سے آپ کا ایک بنیادی یہ اصول تھا کہ آپ بچوں کو مارنے کے سخت خلاف تھے، بدنی سزا بچوں کو دینے کے سخت خلاف تھے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس بعض اساتذہ کی شکایات آتی تھیں تو بہت ناراض ہوتے تھے، سخت ناراض ہوتے تھے آپ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو شرک میں داخل سمجھتا ہوں، کیونکہ مارنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی ہدایت اور ربوبیت جو ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ بچے کی ہدایت اور اس کی پرورش اور ربوبیت تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں کرنی ہے۔ ہم اپنا کردار جو ہے، ہمارا کردار اور ہمارا نمونہ جو ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کو بدنی سزائیں دیں۔ اور تو اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے بچوں سے ناراضگی تک کا بھی اظہار کبھی نہیں کیا۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے، ان کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بچپن میں بعض فارسی کی اور بعض ابتدائی کتابیں جو ہیں خود پڑھائیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پڑھاتے تھے تو مجھے سمجھ آتی تھی، کچھ یاد رہتا تھا، کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ تو حضور جو ہے پوچھتے بھی تھے پھر اس تعلق سے کہ کیا یاد ہے کیا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھولا ہوا ہوتا تھا کوئی بھی چیز، عموماً ہم دیکھتے ہیں اساتذہ کو بھی دیکھتے ہیں یا والدین جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں غصہ آ جاتا ہے بچے کے اوپر اور سختی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور کبھی نہیں مجھے مارا، اور یہ تو آپ کا اصول تھا۔ پھر آپ کے تربیت کے اصولوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی دیکھتے تھے بچوں کو کوئی ادب سکھانا چاہیے تو اس وقت سکھاتے تھے، ان کی تربیت کرنی چاہیے اس موقع پر تو فوری طور پر ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں میں نے ایک دفعہ مرزا نظام الدین جو ان کے رشتے میں چچا لگتے تھے ان کا نام لے لیا، تو حضور علیہ السلام نے فوری طور پر ٹوکا اور فرمایا آخر وہ تمہارے چچا ہیں، اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ تو اسی طرح ان کو ادب سکھایا کہ بڑوں کا ادب ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود چھوٹی عمر میں اپنے گھر میں چڑیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے، پکڑ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی نظر پڑی تو اسی وقت ٹوکا کہ گھر کی چڑیوں کو پکڑا نہیں کرتے، جس کے دل میں رحم نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اسی وقت ان کے دل میں رحم ڈالا اور فرمایا کہ اس طرح کی چیز جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی وقت ان کو ادب سکھایا۔ پھر بچے پریشان کرتے ہیں بڑوں کو، والدین کو یا بڑوں کو بھی چھوٹی عمر میں، تو آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ لگتا ہے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی بھی اکتاتے نہیں تھے اپنے بچوں کی کسی شرارت کی وجہ سے یا کسی ضد کی وجہ سے۔ حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس ضمن میں بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا اور میں نے بارہا دیکھا کہ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، بچے اپنے بھی دوسرے بھی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اپنی توتلی بولی میں کہانیاں سنا رہے ہیں اور لمبا عرصہ مسلسل سناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی نہیں اکتاتے تھے اور ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بچہ آیا، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہوتا تھا کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کے پھر اپنا کام کرتے تھے، تصنیف وغیرہ۔ فرماتے ایک مرتبہ ایک بچہ آیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے والد کو مخاطب کرتے پنجابی زبان میں، ابا بوا کھول، یعنی ابو دروازہ کھول دو۔ تو وہ کہتے ہیں حضور اٹھے، دروازہ کھولا، بچہ اندر داخل ہوا، ادھر ادھر تاکا جاگا، تھوڑا سا گھوما پھرا، واپس چلا گیا۔ حضور نے دروازہ بند کر کے جو ہی بیٹھے 1 منٹ 2 منٹ ہوئے ہوں گے وہ پھر حاضر، اور پھر وہی صورت دروازہ۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا، اس نے سر جھانک کے اندر دیکھا، پھر واپس چلا گیا۔ آپ نے پھر دروازہ کر کے پھر بیٹھے تو وہ پھر حاضر ہو گیا۔
تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسلسل کئی بار یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے اس بچے کو ڈانٹا نہیں اور اس کی سرزنش نہیں کی اور اس کی بات سے اکتائے نہیں۔ تو بے شمار واقعات ہیں بہرحال۔ اور ایک چیز جس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بچوں کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا فرمایا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا روز مرہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو میں دعائیں مختلف کرتا ہوں اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اس میں ایک دعا فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا بھی کیا؟ ان کے خادم دین بننے کے لیے دعا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ انٹرنس کا امتحان دے کے واپس آ رہے تھے امرتسر سے، تو ذکر ہو رہا تھا، تو کسی نے ذکر کیا کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ فیل نہ ہو جائیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ جو الفاظ بیان فرمائے وہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہمیں تو ایسی باتوں کی طرف توجہ کرنے سے کراہت پیدا ہوتی ہے، ہم ایسی باتوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہم کو نہ تو نوکریوں کی ضرورت ہے اور نہ ہمارا منشا ہے کہ امتحان اس غرض سے پاس کیے جائیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ یہ علوم متعارفہ میں کسی قدر دستگاہ پیدا کر لیں جو خدمت میں کام آئے، پاس فیل سے تعلق نہیں اور نہ کوئی غرض۔ تو دنیاوی امور میں لگانا اپنے بچوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے، ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے تھے، اور اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرنی بھی ہے تو اس غرض سے کرنی ہے کہ وہ دین کی خادم بن سکے، اور بچے جو ہیں ہمیشہ دین کے خادم بنے، دنیا کے خادم نہ بنے۔ تو یہ ایک چند پہلو ہیں آپ کے اس حوالے سے کہ بحیثیت باپ آپ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کس طرح فرمایا کرتے ہیں۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدام کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدام کے ساتھ بڑی ہی شفقت، پیار اور ایک مشفقانہ انداز سے پیش آتے تھے، اور اس کی اگر مثال ہم دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بہت بھوکے تھے تو حضور ان کو لے کے اپنے گھر آ گئے، اور وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہو سکتا ہے جیسے وہ سوچتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وہ صفہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، ان کو پساروں کو بلا لاؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسے ہی ملتے جلتے حوالے جات بہت ملتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام بھی دودھ پلایا کرتے تھے، خاص طور پہ اپنے صحابہ کو۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی ایک روایت ہے کہ میں ایک دفعہ قادیان آیا، اور رہنے کے بعد میں نے حضور سے اجازت مانگی کہ حضور آپ مجھے جانے کی اجازت دیں، تو حضور نے فرمایا ٹھہرو، تو حضور نے ایک گلاس منگوایا دودھ کا اور کہا یہ پہلے پیو۔ انہوں نے پیا، پھر حضور ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تتلے والی نہر جو رستے میں بٹالے کے آتی ہے وہاں تک چلے گئے ان کو ساتھ پر۔ یہ شفقت تھی، ورنہ اتنا مصروف آدمی اور وہاں تک جائے۔ حضرت سیٹھی غلام نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خلیفۃ المسیح اول کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، کافی رات گزر گئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا آگے حضرت مسیح علیہ السلام کھڑے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہیں سے دودھ آ گیا تھا، میں نے سوچا جا کے بھائی صاحب کو دے آؤں۔ آپ دیکھیں اتنی شفقت کہ دودھ آ گیا، سوچا ان کو شاید دودھ پینے کی عادت ہوگی، جا کے اس وقت رات کو دے کے ان کو دودھ پلانے کے لیے آ گئے۔ پھر شفقت کے اور پہلو اس طرح تھے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے صحابہ کے ساتھ تھا، بعض غریب جو تھے صحابہ، مثال کے طور پہ ایک نظام الدین صاحب تھے، وہ لدھیانے کے تھے، بہت غریب کے تھے، یہاں مسیح السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ چھت پر حضرت مسیح السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کبار افراد جماعت جو بعد میں لاہور کی جماعت کے ساتھ مل گئے، یا ان کے بانی سمجھ لیں آپ، جو الگ ہو گئے 1914 میں، وہ آئے، وہ بیٹھے، ان کو پیچھے کرتے 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 یہ بیچارے پیچھے چلے گئے۔ حضرت مسیح السلام یہ دیکھ رہے تھے،
کہ اس کے بعد کھانا آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ لیا اور کہا نظام الدین آؤ، میں اور تم اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ وہ بیچارے غریب کے ساتھ شفقت تھی کہ اس کو لے جا کے آپ نے وہ جو مولوی عبد الکریم صاحب والی کوٹلی ہے اس کے اندر تشریف لے گئے اور لے جا کے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ ایک غریب کی جو تھی وہ ہمدردی تھی جو آپ فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت ہی غریب آدمی تھا، پیرا کر کے، وہ پیرا پہاڑیا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو اس کے رشتہ دار یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ بیمار تھا، مسیح انسان کے گھر میں پڑا رہتا تھا۔ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے اس کے بھی لطیفے تھے۔ ایک چھوٹا سا سناتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح اول نے ایک دفعہ اسے کہا پیرا تو نماز پڑھا کر۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب سانو نماز نہیں پچتی نماز میں نہیں پڑھنا۔ تو وہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے پیرا۔ اس سے پوچھا پیرا تو نماز پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے منو خواب جو میں دیکھا منو کوئی کہندا ہے اٹھ خنزیرہ نماز پڑھ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خواب کسی اور کی طرف، کوئی نماز کی تحریک شیطان تو کرے گا نہیں، لیکن جس لہجے میں جس مزاج کے تحت وہ سمجھتا تھا ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو دکھایا اور بعد میں وہ نمازیں پڑھنے لگ پڑا۔ اسی طرح وہ جب بیمار ہو گیا اس کو کچھ جونکیں وغیرہ لگوانی تھیں، حضرت مسیح انسان نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ اب ایک اور مثال کے طور پہ حضرت مسیح السلام کا یہ طریق تھا کہ جو آپ کے خدام باہر سے آتے تھے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ کشمیر وہ وولر ترک پورہ ایک گاؤں ہے بانڈی پورہ کے پاس، وہاں سے مولوی عبدالصمد صاحب آئے اور یہاں حضرت مسیح انسان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے ان کو آگے کر کے حضرت مسیح صاحب کو عرض کیا کہ حضور یہ کشمیر سے آئے ہیں، یہ تو وہاں چاول کھاتے ہیں اور یہاں ان کو روٹی ملتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا وما انا من المتکلفین، تکلف مجھے پسند نہیں ہے، نہ ہم تکلف کرتے ہیں۔ اگر ان کو چاول کھانے کی عادت تھی تو یہ مجھے بتا دیتے شروع میں تو ہم ان کے لیے انتظام کر دیتے۔ چنانچہ آپ نے جو منتظم لنگر خانہ کے تھے ان کو بلایا اور فرمایا ان کے لیے چاول کا انتظام کریں۔ بعد میں ان کو چاول دستیاب ہوتے رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو حضرت مسیح صاحب اپنے خدام کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑے پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی بھی ایسا ان کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ گویا کہ مسیح صاحب کسی بہت ہی جیسے ایک دوری بنائی ہوئی ہے، ایسا نہیں تھے، بلکہ حضرت مسیح صاحب مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، خدام سے بے تکلف بات کرتے تھے۔ یہ ایک اور واقعہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر لکھا ہے کہ دیہاتوں کی عورتیں آ جاتی تھیں اور وہ آتی تو دوائیاں لینے کے لیے نہیں، تو حضور کوئی دوائیوں کا صندوق کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کو کوئی دوائی، کسی کو کوئی عرق، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، اور وہ دوائیاں لے کے جاتی بھی نہیں تھیں، وہ بیٹھی ہیں، کوئی اپنے گھر کے جھگڑے بتا رہی ہے، کوئی ساس کے بتا رہی ہے، کوئی بہو کے بتا رہی ہے، حضرت مسیح صاحب بڑی تسلی سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق تھے، انک لعلی خلق عظیم کا وہ پرتو حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں بھی نظر آتا ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر واقعہ میں۔ اور واقعی یہ کیوں نظر آتا ہے کہ عصر حاضر میں ان اخلاق فاضلہ کی بہت ضرورت تھی، تاکہ افراد جماعت خاص طور پر ان اخلاق کو اپنائیں گے تو دنیا میں ترقی کریں گے، جیسا کہ قرون اولانا میں صحابہ نے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار محترم مولانا عطاء المجیب صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے افراد جماعت کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کے تعلق سے جو نصائح فرمائی ہیں ان کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اخلاق کے تعلق سے نصائح تو فرمائی ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں۔
حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو طبعی حالتیں ہوتی ہیں ان کا ارادہ کے ساتھ بالارادہ اور موقع اور محل کے مطابق ظہور وہ انسان کو ایک بااخلاق انسان بنا سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم خود ہی اندازہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی سچا ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی امانت دار ہے، دیانت دار ہے، شریف النفس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ بظاہر نظر آنے والی یہ صفات جو ہیں یہ طبعی حالتیں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، یہ تب اخلاق بنتی ہیں جب موقع کے وقت ارادہ کے ساتھ ان کا ظہور ہو۔ مخالف ماحول، سچ کی صفت جو ہے، سچ کی خاصیت یا سچ کا خلق جو ہے وہ تب ظاہر ہوگا ایک انسان کا جب اس کو ایسا موقع ملے کہ وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن پھر بھی سچ بولتا ہے، تب وہ ہم اس کو با اخلاق انسان کہہ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی میں وہ ایک سچا انسان ہے۔ تو یہ ہمیں حضور نے سکھایا کہ کب ہم ایک اچھی عادت کو یا اچھی صفت کو خلق کے دائرے میں داخل کر سکتے ہیں۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق ایصال خیر سے ہے اور ایک کا تعلق ترک شر سے ہے۔ وہ اخلاق ایک انسان اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا دوسرے ذرائع سے دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، خیر پہنچاتا ہے، تو وہ ایصال خیر کے دائرے میں وہ اخلاق آتے ہیں۔ اور ایک انسان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے یا دوسرے ذرائع سے دوسرے کو نقصان سے بچاتا ہے، شر سے بچاتا ہے، تو ایسے اخلاق جو ہیں وہ ترک شر کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس طرح حضور نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں، کب آپ اپنے آپ کو، اس طرح ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کب ہم اپنے آپ کو بااخلاق کہہ سکتے ہیں، کب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ خلق ہم سے ظاہر ہو رہا ہے اور اس خلق میں ہمارے اندر کوئی کمی۔ تو اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے سوال بھی پوچھا، بے شمار آپ کا لٹریچر ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی کتب کا، ملفوظات کا، تو بے شمار مواقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی جماعت کو، احباب جماعت کو اخلاق کے حصول کی طرف توجہ دلائی، اخلاق کو، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے اور برے اخلاق کو ترک کرنے کی طرف نصائح فرمائی۔ اس ضمن میں چند ایک مختصر اقتباسات ہیں جو پیش کرتا ہوں۔ اخلاق کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اخلاق نیکیوں کی کلید ہیں، جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو تو دور سے پھل پھول نظر آتے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے، لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تازگی آتی ہے۔ اخلاق کا حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور نے یہ فرمایا کہ بد اخلاق انسان جو ہے، جو اخلاق فاضلہ کو حاصل نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک مردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رساں ہستی نہیں بنتا، مردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں، اس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بل ہم ازل کا مصداق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ چوپائیوں کی طرح ہے، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی گمراہ ہے۔ تو اسی کی طرف حضور نے یہاں اشارہ فرمایا کہ انسان بل ہم ازل کا مصداق ہو جاتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ اخلاق کی درستی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہے۔ پھر ایک موقع، مختلف مواقع ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو، اور اخلاق کا ظہور یا عدمی ظہور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایک موقع ایسا ہے کہ سائل کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے اخلاق یا ہمارا بدخلق جو ہے اس وقت ظاہر ہونے لگتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں، جھڑکنے لگتے ہیں سائل کو، حالانکہ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے جب انسان کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ یہ بد اخلاقی کا بیج بوتا ہے انسان کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں اگر باوجود صحت کے سوال کرتا ہے یعنی سائل، تو وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ حدیث شریف میں تو لو عطا کا راکبن کے الفاظ آئے ہیں، یعنی خواہ سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں
یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک، بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ہی ناراض نہ ہو، یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔ اسی طرح مختلف مواقع پر عمومی طور پر بھی اور بعض دفعہ معین کر کے بھی بعض اخلاق کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کبھی سچ کی ترغیب دلائی، کبھی جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائی، کبھی عاجزی انکساری اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی اور کبھی تکبر سے بچنے کی طرف توجہ دلائی، تو یہ سلسلہ تو پوری زندگی آپ کا چلتا رہا۔ اسی ضمن میں دو اور مختصر اقتباسات ہیں، وہ بھی پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ پھر ایک موقع پر فرمایا یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے، جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح بے شمار اگر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے تو یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، پوری زندگی آپ نے اخلاق کی طرف اپنی جماعت کو، اپنے احباب جماعت کو توجہ دلائی ہے۔ ملفوظات پڑھ کے دیکھیں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، یا آپ کی کتب کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے ہمیں اقتباسات نظر آتے ہیں جن میں مسلسل آپ نے اچھے اخلاق کے حصول کی طرف اور برے اخلاق سے باز رہنے کی طرف ترغیب دلائی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری جماعت میں شہزور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شہزور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے۔ بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 140۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔